بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور آپ کو گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ رات کے وقت موبائل یا سکرین کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھند آ سکتی ہے۔ یہ نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیلی روشنی کا فلٹر استعمال کریں تاکہ آپ کی نظر متاثر نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اگر پیٹ باہر نکل آیا ہو تو کھجور کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے آپ کی قوت باہ بڑھتی ہے اور ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی۔ ناظرین، بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کا تیل بہترین ہے۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہو تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ ناظرین، خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور کرتا ہے اور آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کی تمام ضروری خوشیاں خرید سکو۔ ناظرین، اگر آپ کے سامنے 2 کام ہوں تو پہلے بڑے اور مشکل کام سے شروع کریں۔ گزرا ہوا کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آنکھوں کا پانی آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، مہینے میں 1 بار پیاز کا پانی استعمال ضرور کریں، آپ کا معدہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن اور تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین گرامی، بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی ان کے سامنے موبائل کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ بچے بڑوں کی باتوں پر نہیں بلکہ ان کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، کامیاب ہونے کی پہلی شرط امید پرست ہونا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ ناشتہ کیے بغیر کام کرنے والے لوگ بیماری اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوراً پیاس لگے تو یہ بال گرنے کی علامت ہے۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ کھیرا اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف اور ہاتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سفید بالوں سے نجات کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ لیمو کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ صبح فجر کے وقت اور سونے سے قبل دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کسی جنتی کو کوئی صورت پسند آئے گی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں حوریں کہیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گی، ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہوں گی۔ بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ گوشت کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پرہیز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے پودینہ کھا لیا کریں۔
ادرک لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکلنے لگے گی۔ زنگ آلود چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: والدین کی جدائی، شدید بیماری اور ذلت کا قرض۔ ناظرین، ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ نظر نہیں آتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلہ کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں کو سکھایا جائے۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ حقیقت میں انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس انسان پر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ناظرین، زندگی میں خوش رہنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ ناظرین، اپنے یہ 3 کام رشتہ داروں سے چھپا کر رکھو: اپنی زندگی، اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی، اور سفر پر جانے کا وقت اور مقام۔ انسان پر 4 بری عادتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے: سستی اختیار کرنا، نعمت کی ناقدری کرنا، فضول وقت گزارنا اور ناشکری کرنا۔ حد سے زیادہ سوچنا خوف کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پریشانیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ پیسہ کوئی منزل نہیں، نہ ہی پیسے کی کوئی حیثیت ہے۔ حیثیت ان خوابوں کی ہوتی ہے جنہیں آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے پاس زندگی میں 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی بنا لے گا۔ ناظرین، چھوٹے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عظیم لوگ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ سچ بولتے نہیں اگلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی نہیں بلکہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے اور دانہ بن جائے تو 1 چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دیں، جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو عورت پیٹ کم کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں لیموں کا رس ملا کر کھائے۔ شوگر کے مریض کھانا بناتے وقت تیل کی جگہ سرسوں کا استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ اس سے آپ کا بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے فوری آرام مل جائے گا۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، اس سے آپ کے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیٹ کر کتاب پڑھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے آپ کے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بدبو لگ جائے تو سٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے ہاتھ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سبزی بناتے وقت سبزی میں نمک زیادہ ڈل جائے تو اس میں کچا آٹا گوندھ کر ڈال دیں۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال گرتے ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس سب گول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔
1 चम्मच शहद और 1 चम्मच टमाटर का रस लेकर अच्छी तरह मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द तरोताज़ा और नरम हो जाएगी। नाजरीन, कच्चे चावल इस्तेमाल करने से गुर्दों में पथरी हो सकती है। नाजरीन, अगर आंखों से बार बार पानी आ रहा हो तो ये नज़र कमज़ोर होने की अलामत है। मर्द औरत के वजूद से पैदा होता है, फिर भूख लगने पर रोकर उसी औरत से दूध मांगता है, उसी की गोद में परवरिश पाता है, उसी के लम्स से सुकून पाता है, मगर जब जवान होता है तो उसी औरत को नाकसुल अकल कहकर कमतर समझता है। यही वो औरत है जो जिंदगी के हर मोड़ पर सहारा देती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बीवी के रूप में और कभी बेटी के रूप में। मगर मर्द अक्सर अपनी आना में उसकी अजमत को भूल जाता है। नाजरीन ग्रामी, जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है वो खीरे और काली मिट्टी का इस्तेमाल करे। नाजरीन, अगर डिप्रेशन हो तो पुदीने की खुशबू सूंघने से फ़ायदा होगा। अगर किसी मर्द को अपनी असल हैसियत देखनी हो तो कुछ वक्त के लिए बेरोज़गार हो जाए। गर्मियों में अगर आप आम ज़्यादा खाते हैं तो कच्ची लस्सी भी पी लिया करें ताकि आपके मैदे में गर्मी ना हो। नाजरीन, सुबह जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियां करीब नहीं आती। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेने से आपके गुर्दे साफ हो जाते हैं। दिल की घबराहट या नज़र कमज़ोर हो जाए तो रोज़ाना 1 सेब खाएं। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध में छोटी मकई डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 90 साल तक बरकरार रहती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी शख्स के किरदार को जानना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखो। धागों को उलझने से बचाने के लिए धागे के आखिरी सिरे को धागे की रील पर लपेट कर इस तरह थोड़ा सा टेप लगा दें। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह धागा रील से निकलकर आपस में कभी नहीं उलझेगा। नाजरीन, दाईं टांग खड़ी करके बैठकर खाने से कभी गुर्दे फेल नहीं होते। प्यास के वक्त पानी को रोककर नाक के करीब ले जाकर सूंघने से नज़ला नहीं होता। जो अफराद आधा गिलास दूध पीते हैं उन्हें हड्डियों और जोड़ों का दर्द नहीं होता। अगर थोड़ा सा काम करने पर थकन महसूस हो तो किशमिश खाया करो। देसी घी गर्म करके उसमें थोड़ी सी देसी शक्कर मिलाकर चाटने से जिस्म की सूजन और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। जिल्द की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका मिलाकर लगाएं। सुबह उठने के बाद 3 बार लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें, इससे आपके दिमाग को सुकून मिलता है। नाजरीन, अगर पेट में कीड़े हों तो जामुन खाएं, मगर ऊपर से पानी न पिएं। पानी में नारियल का तेल और नीम के पत्ते डालकर नहाने से बुढ़ापे के बावजूद आपके जिस्म पर खारिश नहीं होगी। नाजरीन, दुबले पतले अफराद रोज़ाना निहार मुँह आलू खाएं, इससे वज़न बढ़ेगा। अंडे उबालने वाले पानी को अगर बच्चों को पिला दिया जाए तो वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजर्बात हासिल करने के लिए आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना होगा। तुम उस मुसल्लत को नहीं जानते, मगर तुम्हारा रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि अगर खुदा तुम्हें तुम्हारी इंतहा पर छोड़ देता तो तुम डूब जाते। नज़र की कमज़ोरी हो या धुंधला नजर आना लगे तो 2 देसी अंडों की जर्दी खाएं, 1 चुटकी काली मिर्च और 2 चम्मच देसी घी के साथ। नाजरीन ग्रामी, अगर जिस्म में दर्द हो या ज़ख्म की वजह से हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप ज़ख्म पर लगाएं या दूध में डालकर पी लें। नाजरीन, मेहमान को अंधेरे में बिठाने से रिस्क में तंगी आती है, इसलिए मेहमान को हमेशा उजाले में बिठाएं। रोगने कलवंजी बालों की कुदरती चमक और गहरी नींद के लिए बेहद मुफीद है। गोश्त खाने के बाद दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे दांतों में कीड़ा लग जाने का खदशा है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सी बीमारियां नहीं होती। मैदे में तेजाबियत, जलन और मुंह में छाले हों
تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی کی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراتے رہنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا؟ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کا سفوف بنا لیں، اس کے استعمال سے آپ کو کبھی الرجی نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزانہ صرف 3 کیلے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کبھی فالج نہیں ہوتا۔ کپڑے پہن کر انہیں نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے جسم پر کبھی خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین، کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ دائیں کروٹ سو کر سونے سے کمر درد ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والے افراد کے چہروں پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں۔ پالک کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کچے پھل کھانے سے پہلے 1 قطرہ لیموں کا رس پی لیں، اس سے کچے پھل کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، جوڑوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ استعمال کریں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور پرانی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے جسم کا سارا تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گوشت، چکن اور چاول مزیدار بنانے کے لیے وقت پر ان میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں، پھر 1 چمچ دہی شامل کر دیں۔ ناظرین گرامی، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اس سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں، ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں۔ ناظرین گرامی، سرسوں کا اگر رات کو سوتے وقت ناک میں تیل لگا دیا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی، چمکدار چہرہ ہوگا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر کی کمزوری دور ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی اور نہ جوڑوں کا درد ہوگا۔ ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ ہمیشہ 17 سال جیسے جوان نظر آئیں گے۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، قبض کو دور کر دیتی ہے، بواسیر کو ختم کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس ایک پھل میں آپ کے 5 مسئلوں کا حل ہے۔ آدھا چمچ شہد میں 5-6 اجوائن کا تیل ملا کر بوندیں، 3-4 بار چاٹنے سے گلے کی جلن اور سوجن ٹھیک ہوتی ہے۔